مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس نئی صبح کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی، تاکہ ہم سب شکر گزاری کریں اس کی ہر ایک رحمت کے لیے، اس کی برکت کے لیے، اس کی بڑی محبت کے لیے، اس کے بڑی شفقت کے لیے کہ اس کا شافی ہاتھ ہمیشہ ہم پر بنا رہتا ہے۔ وہ جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ جو لشکروں کا خدا ہے، ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو ہوسیہ نبی کی معرفت اس کا 6 باب اس کی پہلی آیات میں یوں محکوم ہے: آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اس نے مارا ہے وہی ہماری ملم پٹی کرے گا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شفا بخشنے سے پہلے ہمیں پھاڑتا ہے، یا ہمیں تکلیف دیتا ہے، یا ہمیں دکھ دیتا ہے، اور پھر اس بڑی مصیبت سے اور اس بڑی تکلیف سے ہمیں نکال لیتا ہے۔ یہی اس کی محبت ہے۔ وہ ہماری ملم پٹی بھی کرتا ہے، وہ ہمارے زخموں کو بھرتا بھی ہے۔ اگر وہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی جدا ہو جاتی ہے، بچے کی ماں مر جاتی ہے تو باپ اسے سنبھالتا ہے۔ اس پر ایک بچہ تھا، وہ جب وہ ماں اس کی زندہ تھی تو وہ اسے کھانا دیتی تھی اور کہتی تھی آنکھیں بند کرو، دعا کرو، تو وہ دعا کرتا تھا اور اس کے آگے کھانا رکھ دیتی تھی اس کی ماں۔ تو اسی طرح اس کی ماں مر بھی گئی، لیکن کھانا اسے خدا دیتا رہا وقت پر، کیونکہ ہمارا خداوند اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ وہ کیونکہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ کہتا ہے تیرے ماں باپ چھوڑ جائیں گے پر میں تجھے سنبھالوں گا۔ تو یہ ہے ہمارے خدا کی محبت جو ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونے دیتی، جو ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی، کیونکہ وہی ہماری امید ہے، وہی ہماری شفایت کرتا ہے، وہی ہمیں خوشی سے شفا دیتا ہے، وہی ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا اور بچاتا ہے۔ ہم ہوسیہ نبی کی معرفت کا یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں کی طرف کو خدا کی طرف پھیرنے کے لیے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، اور ان کی تبدیلی میں عاجزی طور پر تھوڑی کمی کمزوری ہو جاتی تھی، اور بہت جلد وہ دوبارہ اسی بت پرستی میں لگ جاتے تھے۔ طاقت حاصل کرنے کی غرض سے ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لوگ پاگل ہو گئے ہیں دولت کے پیچھے۔ اگر کلام مقدس میں لکھا ہوتا ہے کہ دولت، یہاں کہیں نہیں لکھا کہ سکون کا تعلق دولت سے ہرگز نہیں، ایسا ہوتا تو خدا کے کلام میں ضرور لکھا ہوتا، لیکن خدا نے تو کہا ہے نا، میں تجھے روز کی روٹی دوں گا۔ اس نے تو کہا میں تجھے مہیا کروں گا، کیونکہ وہ مہیا کرنے والا خداوند ہے۔ جب ہم اس پر اپنا دل لگا لیتے ہیں، جب ہم اس کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، تو وہ ہمیں مہیا کرنے والا خداوند ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ خروج کا 8واں باب دیکھیں تو اس میں سب یہی لکھا ہوا ہے کہ تب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ فرعونیوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ پھر خدا نے پہلی مصیبت بھیجی مینڈکوں کی صورت میں، پھر بھی وہ نہ ہوا۔ پھر دوسری بھیجی جو جوؤں کی صورت میں تھی، پھر مچھروں کا غول بھیجا، تب بھی نہیں ہوا۔ پھر اگر 9واں 10واں باب دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ خداوند نے ٹڈیوں کی ٹڈیاں بھیج دی تاکہ بہت سے لوگوں کو ختم کر دے، اور بہت کچھ ہوا، لیکن وہ ان کے دل خدا نے خود کہا۔ اور 10ویں میں لکھا ہے اور خدا نے فرعونیوں کو دل کو سخت کر دیا، اور یہ 9ویں میں لکھا، اگر ہم 10ویں میں بھی پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ دل سخت کر دیا، اور اس نے جیسے خداوند نے موسیٰ سے کہا دیا تھا انہوں نے ایسا ہی کیا، موسیٰ کی نہیں سنی، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اگر ہم اس کے 10ویں باب میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی، خروج کے 10ویں باب میں بھی دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ اس فرعونیوں کا دل، اس کے نوکروں کا، سب کا دل خدا نے اتنا سخت کر دیا تھا کہ وہ خدا کے حکموں کو، جب وہ موسیٰ کو بھیجا جاتا تھا تو وہ خدا کا حکم نہیں مانتے تھے، تو دل سخت کر دیے تھے۔ جس طرح بیج بونے والے کی مثال ہے کہ زمین پہ بیج بویا گیا، جو سخت زمین پہ بویا وہ پھل نہ لایا، اور اس میں پھل نہ لگے۔ اسی طرح جب دل انسان
سخت کر لیتا ہے تو وہاں کلام کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس لیے خدا کا زندہ کلام جب پیش کیا جاتا ہے، جب کلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو خالی کریں، بالکل طور سے خالی کر دیں، تاکہ خدا کا کلام جو بویا جائے، جو پیغام دینے والا نبی آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، خدا کا کلام جب آپ کو دیا جا رہا ہے، خدا کا کلام تو سچا ہے نا، کلام جو برحق ہے جب وہ دیا جا رہا ہے تو آپ نے صرف کلام پر توجہ کرنی ہے۔ آپ نہ دائیں دیکھیں اور نہ بائیں دیکھیں، آپ یہ صرف دیکھیں کہ خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ ہمیں خدا کی راہ پہ چلنے کے لیے خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے، کیونکہ خداوند کے سوا ہمارے پاس کوئی نہیں، اور خداوند ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں چاہتے۔ خداوند اپنے خدا کا صرف ہم نے خوف ماننا ہے، اس کی راہوں پہ چلنا ہے، اس سے محبت رکھنی ہے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری طاقت سے، اور خداوند اپنے خدا کی بندگی کرنی ہے۔ صرف یہی وہ ہم سے چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ ہمیں پورے طور پر اپنا آپ خدا کو دینا ہے، تاکہ خدا کا زندہ کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ ہمیں اتنی بڑی مشکلوں میں نہیں جانا، ہمیں شروع سے ہی اس کی آواز سن لینی ہے۔ جب ہم اس کی آواز کے شنوان نہیں ہوتے تو ہی مشکلیں آتی ہیں، تو ہی وہ پھاڑتا ہے، تو ہی وہ زخم دیتا ہے، وہ موقع ہی نہ آنے دے۔ وہ اسی طرح اگر دنیاوی ماں باپ ہے، اپنے بچوں کو کبھی بھی کوئی دکھ تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن وہ اپنے بچوں سے جب پریشان ہو جاتے ہیں، جو ان کی مشکلوں سے تنگ آ جاتے ہیں، بہت کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اپنا دل سخت کر کے اپنے بچوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں نکال دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اور اذیت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارا خداوند بھی ہمیں بچانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ہم سے کہتا ہے کہ میری آواز کے شنوا ہو جاؤ، میرے کلام کو سنو اور اس پر توجہ کرو، کیونکہ جو کلام کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، وہ کلام کہ خدا کا کلام کہتا ہے مکاشوہ میں کہ جو میری آواز سنتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ میں جلد آنے والا ہوں، میں الفا اومیگا ہوں، جو میری آواز کو نہیں سنتا، میری آواز کا شنوا نہیں ہوتا، اسے پھر کیا کرتے ہیں؟ اسے سزا ہی تو دی جائے گی، پھر اسے خدا پھاڑے گا۔ اگر صحیح میں اس کے خدا کے حکموں کو ماننا شروع کر دیں گے، شروع ہی میں خدا کی مرضی پہ چلیں گے، تو وہ وقت ہی نہیں آئے گا نا۔ جب ہم بچے اگر فرض کریں ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر محنت خوب کرتے ہیں کہ اب میرا یہ سال ضائع نہ ہو جائے۔ کئیوں کے بہت سارے سال ضائع ہو جاتے ہیں، سنا ہے کتنی دفعہ وہ فیل ہو جاتے ہیں کہ یہ ایگزام میں پھر فیل ہو گیا، تو وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ سیریس نہیں لیتے کسی چیز کو۔ لیکن جب خدا کا کلام ہمیں دیا جاتا ہے تو ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے فرما بردار بیٹے بیٹیاں بنیں، نہ کہ اپنے باپ کو دکھ دیں بلکہ اس کی مرضی پہ چلیں۔ یہی خداوند ہم سے صرف چاہتا ہے اور کچھ زیادہ نہیں چاہتا۔ آئیں آج ہم اپنے آپ کو اس لائق کر دیں کہ خدا کو یہ موقع ہی نہ دے کہ وہ ہمیں پھاڑے یا وہ ہمیں زخمی کرے۔ اس سے پہلے ہم اپنا آپ خدا کو دے دیں، تاکہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، جس نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا ہے، اپنے جیسا بنایا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی دکھ دینا نہیں چاہتا۔ ہم نے ان دکھوں سے نکلنے کے لیے صرف خدا کی برکت کو لینا ہے، اس کی رحمت میں آ جانا ہے، اس کے طالب ہو جانا ہے، اس کی شفقت میں آ جانا ہے۔ اور جب ہم اس کے قدموں میں آ جائیں گے، اس کی سایہ میں آ جائیں گے، تو اس کا شافی ہاتھ جو وہ کہتا ہے چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور اس کے کان بھاری نہیں ہو جاتے۔ چاہے کتنے بھی گناہ کر لیے، غلطی کر لی ہے، ہمیں ان غلطیوں کا پچھتاوا کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور توبہ کر کے پھر توبہ کے موافق پھل لانا ہے، اور پھر خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ اور جب ہم پورے طور پر اس کی حضوری میں آئیں گے تو وہ اپنی شفقت کو ہمیشہ ہم پر رکھے گا۔ ہم ہمیشہ خدا کی حضوری کے طالب رہیں۔ زبور 127 کا کلام ہے، زبور 27 کا کلام لے لیں، تاکہ ہم ہمیشہ اس کی پناہ میں رہیں۔ صرف ایک آرزو رکھیں کہ خداوند میں آپ کی طلبگار ہوں، ہمیشہ ایک سوال رکھیں، خداوند آپ کی طلبگار ہوں۔ جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں بلا لیتے ہیں، تبھی تو ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، تبھی تو خداوند اپنی قدرت کو ہم پر عیاں کرتا ہے، اور ہمارے
बात चीज़ से, बोलने चालने से खुदा की कुदरत अयां होती है। वो अपना जलाल ज़ाहिर करता है। हमें खुदा की मोहब्बत को लेने के लिए सिर्फ उसके कदमों में आना है। खुदावंद हमें इस कलाम से बरकत दे ताकि हम गुनाह ना करें, हम गलतियां ना करें, ख़ता ना करें, बल्कि उससे पहले तौबा करके तौबा के माफिक फल लाएं और हमेशा की और अबदी ज़िंदगी पाएं जो मेरे और आपके बाप ने हमारे लिए रखी हुई है। उसने बागे आदन को हम मेरे और आपके लिए तैयार किया हुआ है ताकि हम जब जाएं तो उसकी पाक हजूरी में रहे। तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं बाप जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं। ऐ मेरे कदूस बाप सबको शिफा दे खुदावन, ताकि वो ये बर्थडे को खुदावन जी आपके इस जश्न में शरीक हो सके, खुशियों के साथ मनाएं खुदावन, सबकी खुशियों को दबाला कर दे बाप जी। आप दुनिया में इसीलिए आए ताकि हम सब खुश रहें, ताकि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करें। खुदावन सबको बरकत दे और सबके साथ हो। खुदावंद हमने जो कुछ मांगा है आपके ज़िंदा और जलाली नाम से मांगा है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।